میں امریکہ میں پلی بڑھی. میرے والد پریسبیٹرین چرچ کے پادری ہیں. چاہے جانے یا مشہور ہونے پر آپ کی زندگی بہت قید ہو جاتی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ سب آپ کے اختیار میں ہے اور زندگی بہت پرکشش لگتی ہے، مگر حقیقت میں آپ بن جاتے ہیں جیسے میں ایک ایجنسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور مجھے لگتا تھا جیسے وہ ایجنسی میری روح چوس رہی ہے. میری اپنی کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی. مجھے اپنا آپ خالی محسوس ہوتا تھا. میں کون ہوں؟ ایلیزا کون ہے؟ اب مجھے کچھ معلوم نہ رہا تھا. میں ایک غلام تھی. میں اپنے اندر ڈپریشن کا ابھرتا ہوا طوفان محسوس کر سکتی تھی. مجھے لگا کہ میرے اندر اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے اور مجھے فوری روحانیت کی ضرورت ہے. اسی دوران میری ملیشیا میں ایک شخص سے دوستی ہوئی جو روزانہ 5 وقت کے نمازی تھے. تو انہوں نے مجھے کچھ پیمفلیٹس دیے. تو ایک کے بعد دوسرا پیمفلیٹ میرا ذہن بدل رہا تھا، اور پھر آخر میں وہ کہنے لگے، ایلیزا تم تو بہت کچھ جانتی ہو، شاید تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے. اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں تو میں اسے روک نہیں سکتی. میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، بہت ہلکا پھلکا، اور یہی آزادی تھی. ایلیزا کم کون ہے؟ کیا آپ مختصراً بتا سکتی ہیں؟ میں ایک تھائی امریکی ہوں. میری پیدائش انید اوکلاہوما میں ہوئی، جو کہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور وہ بھی ایک پادری کے گھر. میرے والد پریسبیٹرین چرچ کے پادری ہیں. میں امریکہ میں پلی بڑھی. میں اپنی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تھائی لینڈ چلی گئی، جہاں مجھے مس تھائی لینڈ کے مقابلے حسن میں شامل ہونے کا موقع ملا، اور وہیں سے میں نے اداکاری اور ماڈلنگ شروع کی. پھر بالآخر میں ملیشیا آ گئی، جہاں 12 سال پہلے مسلمان ہوئی. الحمدللہ. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ میں ایک عیسائی، کٹر عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی تھی. میرے والد پریسبیٹرین پادری ہیں. میرے دادا بھی پادری تھے، میرے چاچا بھی پادری تھے، اور تھائی لینڈ میں ان کا مذہبی مقام کافی بلند تھا. جب میں اوکلاہوما میں پیدا ہوئی تب میرے والد علم الحیات میں PhD کر رہے تھے. یوں میری پرورش بڑی حد تک چرچ کے ماحول میں ہوئی. میں نے 3 سال کی عمر میں چرچ کے گائکی گروپ میں گانا شروع کیا. یوں عیسائیت کا مذہب ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہا. میں ہر اتوار چرچ جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ کالج میں بھی میں ایک مسیحی گائکی گروپ میں گاتی تھی. لہٰذا عیسائیت، روحانیت اور خدا پر ایمان میرے لیے نہایت اہم چیزیں تھی. مجھے اپنے امتحانات کے دن بھی یاد ہیں. میں سوچتی کہ میری تیاری پوری نہیں، مگر میرے پاس سلیب ہے. میں اسے ساتھ لے جاتی اور اسے اپنے ڈیسک پر رکھ دیتی. اگر میرا پرچہ اچھا ہوتا تو میں سمجھتی کہ یہ خدا کا کرم ہے. یعنی میں بہت مذہبی لڑکی تھی، مگر میں نے ہمیشہ خدا کی عبادت کی. میں نے کبھی جیسس کی عبادت نہیں کی. میرا دل ہی نہیں مانتا تھا. وہ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ میں اپنے عقائد پر اعتراض پیدا ہوا؟ یہ سب تب شروع ہوا جب مجھے تھوڑی بہت شہرت ملنے لگی. دراصل میں 12 سال کی عمر سے TV پر آ رہی ہوں. یہ دنیا میرے لیے مانوس اور جانی پہچانی تھی. میرا خیال ہے میری والدہ کو میرا ترقی کرنا اور تھوڑا بہت بے تکلف اور کھل کر رہنا پسند تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ میری زبان میں روانگی آ گئی ہے تو میں بچوں کی ماڈلنگ وغیرہ میں آ گئی. جب میں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی تو چھٹیاں گزارنے اپنے والد کے ساتھ واپس تھائی لینڈ چلی گئی. جب میں تھائی لینڈ پہنچی تو میرے والد نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ انہیں ایک کاروباری سفر پر جنیوا جانا پڑ گیا اور مجھے 2 ہفتوں کے لیے اکیلا چھوڑ دیا. تو اسی دوران وہاں ایک مس تھائی لینڈ کے مقابلہ حسن کے لیے ایک اشتہار جاری ہوا. میں نے سوچا یہ تو میرے لیے مفت کی 2 ہفتے کی چھٹیاں ہیں. میرے والد تو جا چکے ہیں تو کیوں نہ میں بھی ان خوشگوار چھٹیوں کو غنیمت جانوں. تو میں نے حصہ لے لیا، مگر میرا قد زیادہ لمبا نہیں، اسی لیے سوچتی رہی کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں. پھر سوچا چلو مفت میں کھانا پینا تو ہو جائے گا. مگر میں ٹاپ 5 میں پہنچ گئی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن اس سے میرے لیے کئی دروازے کھل گئے. میں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور پھر TV کمرشلز کرنے لگی، اور در حقیقت انہی TV کمرشلز نے مجھے ملیشیا پہنچایا. یعنی میں ملیشیا بھی کمرشل کرنے گئی تھی. وہاں میں نے ریالٹی شو وغیرہ کیے. پھر میں ایک ٹیلی مووی میں آ گئی. یہ فلم تھی جو TV کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ ایک ویمپائر مووی تھی، اور میری ٹیم مسلمانوں کی تھی. اور اس وقت میری سوچ بالکل امریکی تھی. اور جب میں یہاں آئی تب بھی مذہب وغیرہ کے بارے میں کوئی سوچ نہ تھی. میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اسکارف پہننے والی عورتیں مسلمان ہیں. میں نے سوچا یہاں کا فیشن ہے. میرے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ داڑھی والے مرد مسلمان ہیں. سوچا انہیں چہرے پر بال رکھنا پسند ہوگا. میں نے کچھ سوچا ہی نہیں. پھر جب میں سیٹ پر پہنچی تو مجھے یہ سمجھنا آیا کہ میری ٹیم، ڈائریکٹر اور باقی اداکار سب دن میں کھاتے پیتے کیوں نہیں، اور پھر رات میں اتنا زیادہ کھاتے ہیں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ رمضان ہے. یہ معلوم نہیں تھا. ہاں اتنا پتا تھا کہ وہ کھاتے نہیں تھے.
मुझे खाने को कहते मगर खुद नहीं खाते थे। मैंने सोचा ये तो अजीब बात है। शायद मैं इसकी मिसाल यूं दे सकती हूँ कि कभी कभार हम देखते हैं कि हॉलीवुड के अदाकार थोड़ी शोहरत मिलने के बाद डिप्रेशन या इससे भी बदतर कैफियत में चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि आखिर क्यों, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतना कुछ तो है, फिर ये क्या कर रहे हो। तो मैंने ऐसा ही महसूस करना शुरू किया। मेरे दिल में सवाल आता था कि लोग मुझे जानना या मुझसे दोस्ती करना मेरी जात की वजह से चाहते हैं या सिर्फ मेरी जाहिरी शख्सियत की बुनियाद पर। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि जब आप एक खास सतह पर पहुंच जाते या फिर मशहूर हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत कैद हो जाती है। बज़ाहिर लगता है कि सब आपके इख्तियार में है और जिंदगी बहुत पुरकशिश लगती है, मगर हकीकत में आप बंध जाते हैं। जैसे मैं एक एजेंसी के साथ बंधी हुई थी और मुझे लगता था जैसे वो एजेंसी मेरी रूह चूस रही है और मुझे खा रही है। क्योंकि तसव्वुर करें, जब आप एक खास सतह पर पहुंच जाते हैं, खास तौर पर कमर्शियल मॉडलिंग की इंडस्ट्री में, आप सुबह जागते हैं, सीधे सेट पर चले जाते हैं, ना बाल बनाने की जरूरत ना कुछ और करने की, बस सेट पर पहुंच जाएं, चाहे पजामा या कुछ भी पहन रखा हो। जैसे ही मैं जाकर बैठती, कोई आकर मेरे बाल संवार देता, कोई आकर कपड़े पकड़ा देता, कोई मेरा मेकअप कर देता, कोई आकर मुझे खाना दे जाता। मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं रह गई थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे किस तरह के अंडे पसंद हैं या फिर मुझे किस तरह का हेयर कट चाहिए। बल्कि अगर सेट पर हेयर कट करवा भी लेती तो क्लाइंट आकर कहता, ओहो हमें ऐसे बाल नहीं पसंद, और वो सैलून से किसी को बुलाकर वहीं दोबारा मेरे बाल काट ले। तो मुझे अपना आप खाली महसूस होता था। मैं कौन हूँ, एलिजा कौन है, अब मुझे कुछ मालूम न रहा था। अपनी पसंद का लिबास पहनना भी मेरे इख्तियार में न था। तो मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी बिखर रही है और मैं अंदर से बिल्कुल खाली थी। महसूस होता था कि जैसे मेरा वजूद खत्म होने वाला है। और हकीकत यही है। अगर सच बताऊं तो मैं खुशी का मतलब ही भूल गई थी। मुझे ये इल्म ही न रहा कि मैं कौन हूँ। मेरे एहसासात भी मेरे न रहे, क्योंकि मेरे एहसासात स्क्रिप्ट के ताबे हो गए। अगर उस दिन मुझे उदास होना होता तो मैं उदास हो जाती, अगर किसी दिन मुझे खुश होना होता तो खुश हो जाती। मुझे अपने एहसासात का ही नहीं पता था। मैं बगैर इजाजत अपने नाखून भी नहीं काट सकती थी। अपनी स्किन की रंगत में मामूली सी तब्दीली भी बताकर करनी पड़ती, क्योंकि फिर मेकअप बदलना पड़ता था। और मैं 300 ग्राम वजन भी घटा या बढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि उससे मेरे चेहरे के खदोखाल और जिस्मानी साख्त बदल जाती। मैं एक गुलाम थी। मैं बिल्कुल खाली और गुमशुदा हो गई थी। हमेशा यही सोचती कि मैं कौन हूँ। एक पुरएतमाद अमरीकी लड़की से बदलकर मैं अपने अंदर डिप्रेशन का उभरता हुआ तूफान महसूस कर सकती थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर अंधेरा फैलता जा रहा है और मुझे रूहानियत की जरूरत है। तो चूंकि मैं एक पादरी की बेटी थी, लिहाजा मैंने ईसाईयत का मुताला शुरू किया और मैंने इतनी ज्यादा किताबें खरीद ली कि मेरे वालिद मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने सेमिनरी में दाखिला ले लिया है? तुम पादरी बनने का सोच रही हो या क्या मामला है? तो मैंने ढेरों किताबें खरीदी, ये सोचते हुए कि मैंने बचपन से ही हमेशा खुदा पर भरोसा किया है, अब मैं खुद को मजहब पर मजबूती से जमाऊंगी। तो मैंने सोचा ठीक है, मगर अब मैं एक बालिग की हैसियत से ये करूंगी, एक बच्ची की तरह नहीं जो किसी भी वाइस की बात सुन लेती है। मैं ये काम ठीक तरह से करूंगी, मैं इस पर रिसर्च करूंगी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और आपको सच बताऊं कि मैं पढ़ने की आदी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मगर यही वो वक्त था जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे सफर पर मेरी रहनुमाई शुरू की, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मैं कदीम तरीन चर्च को ढूंढ लूं, मेरा मिशन यही था। मैं कदीम तरीन चर्च ढूंढूंगी और जानूंगी कि वो कैसे इबादत करते थे। मैं भी खुदा की इबादत ऐसे ही करूंगी, क्योंकि खुदा सिर्फ इसी तरह राजी होगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि ईसाईयत में बहुत से फिरके हैं। उस वक्त में पूरे 200 मुख्तलिफ फिरके थे। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, उनमें से एक ही होगा जो सबसे बेहतर होगा। और जब मैंने तारीख पढ़ी कि किस तरह बाइबल को जमा किया गया था, तो मैंने सोचा जरा एक मिनट ठहरो, लोगों का एक ग्रुप कैसे ये फैसला कर सकता है कि किताब के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं? ये काम तो खुदा का है, ये कैसे फैसला कर सकते हैं? बड़ी अजीब बात है, लोग कैसे फैसला कर सकते हैं कि किताब में क्या डालना है और क्या निकालना है? ये तो चौंकाने वाली बात है, नामुमकिन। मैं तो बाइबल पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर सोचा ओके, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये बात मुझे लर्जा रही है। तो मैंने बाइबल को एक तरफ रखा और सोचा बाइबल को देखना छोड़ो, तारीख की किताबें देखती हूँ। जाहिर है ईसाईयत की तारीख बहुत खूनी है। मैंने सोचा कि अगर लोगों को कायल करने और ईमान लाने पर मजबूर करने के लिए इतना कत्लेआम करना पड़े तो ये ठीक नहीं हो सकता। तो बाइबल भी मुस्तरद, तारीख भी मुस्तरद। सोचने लगी कि अब क्या करूं। एक ईसाई लड़की की हैसियत से मैं इबादत तो कर सकती हूँ, मगर सिर्फ यही नहीं, मुझे तब डांस करना भी पसंद था। अगर मैं किसी रात मसलन हफ्ते की रात डांस करने जाती और अपनी मर्जी से जो चाहे पहनती और वहाँ जो चाहे करती और फिर अगली सुबह चर्च जाती, तो सोचती क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो मैं सोच रही थी कि मुझ में खामियां मौजूद हैं। मालूम नहीं था कि मैं इन कमजोरियों के साथ मुतमईन हूँ या नहीं।
कोशिश थी कि इस बारे में ना सोचूं, मगर मुझे यकीन न था कि मेरा तर्ज अमल ठीक है। मैंने तब तक ईसाइयत को बिल्कुल छोड़ा नहीं था। सोचा मजीद रिसर्च की जरूरत है। उसी दौरान मेरी मलेशिया में एक शख्स से दोस्ती हुई जो रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। इससे पहले मुझे कोई ऐसा नहीं मिला था जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। मेरे दोस्तों में कोई भी ऐसा नहीं था और मैं अपने उस दोस्त को देखती जो कि माशाअल्लाह मुकम्मल जिस्मानी इबादत करते थे, वो भी दिन में 5 बार। और मैं उनकी तरफ देखती और सोचती, मैं एक पादरी की बेटी हूँ, मैं 5 मरतबा इबादत नहीं करती। अगर मैं 2 महीने भी इबादत करना भूल जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो उसी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं उनके साथ एक क्लास में जाऊं जिस क्लास में वो भी जा रहे थे, और वो क्लास शेख हुसैन ही के इस्लामिक सेंटर में होती थी। मैं उन्हें नहीं जानती थी, मैं काफी खौफजदा थी। मैं क्या पहनूंगी, मैं तो एक मॉडल हूँ। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास कोई मुनासिब लिबास मौजूद हो। तो फिर मैं शेख हुसैन के इस्लामिक सेंटर गई। उन्होंने मुझे कुछ पैम्फलेट्स दिया और मैं आपको बताऊं, वो पैम्फलेट्स ऐसे लग रहे थे जैसे अल्लाह ने खुद मेरे लिए तरतीब दिए हों। मुझे ऐसे ही महसूस हुआ। पहला पैम्फलेट मुझे आज भी याद है, उसका नाम था अनातू। अनातू ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनल बाशिंदों का खुदा है, और अनातू की मौजूदगी की वजह ये थी क्योंकि उनके खुदा का तस्वुर ये है कि जो ना खाता है और ना टॉयलेट जाता है, यानी ये तस्वर तौहीद की तरफ रहनुमाई कर रहा था। तो एक के बाद दूसरा पैम्फलेट मेरा जहन बदल रहा था और वो मुझे बहुत आसान लगे। वो पैगंबरों के किस्से सुना रहे थे और मैं सोच रही थी कि ये सब सुना सुना लग रहा है। मैं ये ना समझ पाई कि इब्राहिम दरअसल इब्राहिम है, ये भी ना समझ पाई कि मूसेस मूसा है, नहीं समझ पाई। उस वक्त अरबी मेरे लिए बहुत अजनबी और बेगानी जबान थी। कभी कभार लोग पूछते हैं, आप तो एक मॉडल थी, आप इस इंडस्ट्री वगैरह में थी, क्या ये सब मुश्किल था? हरगिज नहीं। एक मॉडल के तौर पर भी मैं आम मॉडल्स जैसी नहीं थी। मैं मौज मस्ती पार्टी वगैरह के लिए नहीं जाती थी। मैं बस एक कोने में बैठकर किताब का मुताला करती और अपनी बारी का इंतजार करती थी। तो मैं सोच रही थी और दर हकीकत जो कुछ भी मैं पढ़ रही थी वो मेरी जात से हम आहंग और मेरी वैल्यूज के मुताबिक था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं किसी ऐसे मकाम पर हूँ जो मेरी फितरत के मुताबिक नहीं। हाँ, मैं मॉडलिंग और अदाकारी में थी, और बहुत से लोग इस इंडस्ट्री की आरज़ू रखते हैं और मैं खुशनसीब थी कि मैं वहाँ थी, मगर वहाँ मुझे अपनी शख्सियत कभी अपनी नहीं लगी। जब मैंने ये पैम्फलेट्स पढ़ना शुरू किए, मुझे महसूस हुआ इनमें लिखी उसूली बातें मुझसे बहुत मुताबिकत रखती हैं। लिहाजा तौहीद को समझना इतना मुश्किल भी ना था। तमाम हिस्से गोया पजल की तरह एक दूसरे से जुड़ रहे थे। मुझे लगता है इस्लाम एक तस्वुर की तरह है, यानी मैं समझ सकती थी कि आदम अलैहिस्सलाम तक के जमाने से पूरी इंसानी तारीख में इस्लाम और मुसलमान मौजूद रहे। लिहाजा अब मुझे सोचना पड़ा, और मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा सोचना मुझ में कामिल पसंदी और इल्म दोस्त पहलू है। मैं एक अच्छी मुसलमान बनना चाहती हूँ। क्या मैं बन सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि मुसलमान बनते ही फौरन गुनाह शुरू कर दूँ। उस वक्त मेरी ये सोच थी। तो मैंने सोचा ओके, मुझे कुछ चीजें सीखनी होंगी। मैंने सोचा मुझे अरबी सीखनी होगी, इबादत का तरीका और दूसरी चीजें सीखनी होंगी। और तभी मेरा उस्ताद शरीफ से राब्ता हुआ। हाँ, ऐसे ही हुआ था। उस दिन उन्होंने मुझसे इस मौजू पर ज्यादा संजीदगी से बातचीत शुरू की। मैंने अल खादिम से एक वॉलंटियर की खिदमत ली थी। मैंने सोचा था मुझे जानना चाहिए कि ये लोग सुबह कितनी जल्दी जागते हैं और हिजाब पहनने में उन्हें कितना वक्त लगता है। जरूर वक्त लगता होगा। क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? और ये रोजा कैसे रखते हैं? क्योंकि उस वक्त मैं इससे भी ज्यादा दुबली थी। मैं सोचती थी कि मैं बहुत दुबली थी, मैं रोजा कैसे रख सकती हूँ? क्या मैं बीमार हो जाऊंगी? तो मैंने सोचा मैं एक हफ्ते के लिए किसी औरत के पास रहूंगी। मैं उसके घर सुबह 5 बजे जाऊंगी और उसके हर अमल को दोहराऊंगी और देखूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। तो मुझे उस दिन अपने वॉलंटियर से मिलना था, मगर वो इतवार का दिन था जो आम क्लास का दिन था। लिहाजा मैं पहले क्लास में गई और वहाँ उस्ताद ने पहले मुझसे बात की। कहने लगे, एलिजा तुम अब तक क्या जान चुकी हो? क्या तुम बात करना चाहती हो? मैं दिल में सोच रही थी, उस्ताद मैं पहले ही अपनी रिसर्च कर चुकी हूँ, मैं तो पहले ही खुद को मुसलमान समझ रही हूँ, बात करने की जरूरत नहीं। मगर वो इतने नर्म मिजाज थे कि मैंने सोचा ओके चलो उनके साथ जाकर बैठती हूँ और बात कर लेती हूँ। तो हम शेख हुसैन के घर में दाखिल हुए। वहाँ जाकर हम बैठे और वो मेरी सारी बातें सुनने लगे जो मैं भी आपको बता रही थी। और फिर आखिर में वो कहने लगे, अरे एलिजा तुम तो बहुत कुछ जानती हो, तुम्हें मुसलमान हो जाना चाहिए। और मैं सोचने लगी मुझे अगले 15 मिनट में एक वॉलंटियर से मुलाकात करनी है। मैंने सोचा आज नहीं। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चीज रोक रही है? तो मैंने बताया मुझे लगता है कि मुझे अरबी सीखनी चाहिए और कुरान पढ़ना चाहिए और इबादत का तरीका भी सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कम से कम कुछ हदीसें याद हों। वो मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा जो मुझे याद है।
اور میرے خیال میں وہ یہ جان گئے تھے، انہوں نے میری کامل پسندی کو بھاپ لیا تھا۔ وہ کہنے لگے اچھا تمہارے خیال میں تمہیں ان سب کاموں میں کتنا وقت لگے گا؟ 20 سال، 30 سال، 50 سال؟ اور پھر اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یا ناظرین کو یہ بات کتنی بے وقوفانہ لگے گی، مگر اس بات نے مجھے رلا دیا۔ مگر یہ یاد رہے کہ میں کوئی 3 مہینے یا زیادہ عرصے سے تحقیقی مطالعہ کر رہی تھی، اور پھر ہاں، مجھے علم کی بھی شدید ضرورت تھی، میں سیکھنا چاہتی تھی تاکہ ایک اچھی مسلمان بن سکوں۔ تو انہوں نے کہا، ایلیزا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم ایک مسلمان کے لیے علم کی جو سطح چاہتی ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ تو یہ بات میرے دل میں اتر گئی، میں اس سے متاثر ہوئی اور صدمہ بھی ہوا، اور اس وقت میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے یہ صدمہ تھا کہ میں پرفیکٹ نہیں بن سکتی۔ مگر مجھے بات سمجھ آ گئی تھی، اس لمحے مجھے بات سمجھ آ گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ پہلی بات ڈالی کہ دیکھو ایلیزا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس سفر پر لے آیا ہے اور تمہیں بتا چکا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی مسلمان ہی رہی ہو، تو کیا لگتا ہے وہ تمہارے والد کے حوالے سے تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ تمہاری فیملی کے حوالے سے تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ اس سے مجھے سکون پہنچا، اور پھر میں نے سوچا استاد ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس وقت جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ تھوڑا بہت دکھاوا تھا، اپنی معلومات کا دکھاوا، اپنے احساسات کا دکھاوا، مگر یہ محض زبانی باتیں تھی، صرف ہونٹوں سے نکلی ہوئی باتیں۔ اور جب تک میں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا، میں نے سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں کیا، صرف چند باتیں۔ تو اللہ مجھے وہ علم عطا کیوں کرے کہ جب میں اس کے آگے جھکنے کے لیے قدم ہی نہیں اٹھا سکتی؟ میں سمجھ گئی تھی۔ تو جب میں شدید جذبات میں رو رہی تھی، کیونکہ میرا خیال ہے ماشاء اللہ ظاہر ہے استاد نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، تو شاید انہوں نے دیکھا کہ میں زیادہ گہرائی سے سمجھ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تم تیار ہو؟ وہ بات چیت بالکل اچانک ہوئی تھی، میں تو اپنی والنٹیئر سے ملنے والی تھی، مگر مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو آخری چیز میں نے یہ سوچی، اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں تو میں اسے روک نہیں سکتی، اگر اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ تو میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ کیسا احساس تھا؟ وہ احساس اب بھی مجھ میں ہے۔ جب آپ عربی میں کلمہ پڑھتے ہیں تو ذرا شک سا رہتا ہے، کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تلفظ صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں، مگر جب میں نے انگلش میں پڑھا تو مجھے اس کا حقیقی احساس ملا، ایک سنسنی سی محسوس ہوئی جو سر سے شروع ہو کر ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں پھیل گئی، اور مجھے اب بھی اپنے گھٹنوں اور پیروں میں یہ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ ایک لہر سی محسوس کرتے ہیں، گویا کہ آپ کی پرانی زندگی الوداع ہو رہی ہو، پرانی زندگی رخصت ہو جاتی ہے اور نئی زندگی سر سے پیر تک، اوپر سے نیچے تک سما جاتی ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام میں سر سے لے کر پیر تک روح پھونک دی گئی تھی۔ میں نے اسے محسوس کیا، اور جب یہ میرے پیروں تک پہنچی تو جیسے کہ جب ٹی وی اسٹیشن بند ہو جائے تو بیپ کی آواز آتی ہے نا، اس طرح بیپ میرے کانوں نے سنا، بیپ، یہاں تک کہ میری نظر کے سامنے جیسے گلابی سا رنگ آ گیا، یا یوں کہیں کہ میری نظر میں کوئی تبدیلی آ گئی، اور پھر میں نے خود کو ہلکا، بہت ہلکا محسوس کیا، بہت زیادہ۔ کیا بتاؤں کہ کتنا ہلکا پھلکا احساس تھا۔ اور پھر اس کے فوراً بعد عصر کے لیے اذان ہو گئی، اور میں وضو کے لیے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ کسی نے بتایا یوں کرو، ایسے نہ کرو، اوکے ایسے کرو، اور پھر میں فوراً الخادم میں نماز کے ہال میں چلی گئی، اور وہاں اپنی ایک دوست کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، پوری نماز میں اس طرح سے بس یوں ہی، بس اس طرح ہی کرتی رہی، اور وہ میری پہلی نماز تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تب سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ پہلا سجدہ جو میں نے کیا وہ اسی شام مغرب کی نماز میں تھا۔ میں اپنی والنٹیئر سے ملنے اس کی دوستوں کے پاس گئی، وہ 5 عورتیں تھیں جن میں سے 4 نو مسلم تھیں۔ ہم ایک کیفے میں ملے، اور پھر اس کے بعد ہم ان میں سے ایک کے گھر مغرب کی نماز کے لیے گئے۔ تو میرا پہلا امام ایک مرد تھا اور میری دوسری امام ایک عورت تھی، اور ان چاروں نو مسلموں نے مجھے اس وقت سجدہ کرنا سکھایا، آخری سجدہ تھوڑا لمبا رکھنا، اور اس آخری سجدے میں دعا مانگنا، کیونکہ اللہ اس حالت کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گی جو میں نے اس سال کے ختم ہونے تک اپنی ہر نماز میں مانگی تھی، اور مجھے اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے کیونکہ میں نے ہر نماز میں وہ مانگی تھی۔ اے اللہ، پلیز میرے والدین مجھے اپنی مسلمان بیٹی کے طور پر قبول کر لیں۔ ویسے میں جب بھی اپنے مسلمان ہونے کی کہانی سناتی ہوں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے، اچھا تو تمہارے والد اور والدہ کا کیا ہوا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دعا میں واقعی بہت طاقت ہے، کیونکہ میں تب بھی بہت خوفزدہ تھی، بہت فکر مند تھی۔ پھر دسمبر کا وہ بڑا دن آ گیا جب مجھے اپنے والد کو بتانا تھا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، یہ اللہ سے میرا وعدہ تھا، لہٰذا میں انہیں ڈنر کے لیے لے گئی۔ پیٹ بھرا ہو تو انسان خوش ہوتا ہے، تو یہ میری حکمت عملی تھی۔ اور
یہ بھی یاد رکھے کہ میں نے پورا 1 سال دعا کی تھی، وہی دعا جو میں نے ابھی بتائی. یا رب پلیز پلیز میرے والدین مجھے مسلمان بیٹی کے طور پر قبول کر لیں. یہ دعا کرتی رہی، بار بار کرتی رہی، میں نے اسے نہیں چھوڑا. اور میٹھی ڈش ختم ہوتے وقت میں نے ہمت جمع کی اور اپنے والد سے کہا، ابو مجھے آپ کو اپنے اور اسلام کے بارے میں کچھ بتانا ہے. یہ سن کر وہ کہنے لگے، اوکے ایلیزا، تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اوہ نو! مگر اس کے بعد میرے والد نے خوبصورت ترین الفاظ کہے، انتہائی خوبصورت الفاظ. کہنے لگے، ایلیزا ایک بات کہوں، اگر تم میری طرح ابراہیم کے خدا کو مانتی ہو تو میں خوش ہوں اس بات سے، اور اگر یہ مذہب تمہارے دل میں سما گیا ہے اور تمہیں سکون دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تم اس پر قائم رہو، اور تمہیں میرے یا اپنی ماں کے حوالے سے یا اپنے خاندان کے حوالے سے فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے پوری لسٹ گنوائی کہ ہمارے خاندان میں بدھسٹ، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس بھی ہیں، تو اب ایک مسلمان بھی ہے، لہٰذا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ اتنے خوبصورت ترین، اتنے خوبصورت اور نرم، اتنے پیارے الفاظ تھے. اور ظاہر ہے اگلا سوال میری والدہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ ان کا کیا ہوا. میری والدہ تب امریکہ میں تھیں اور میرا پلان یہ تھا، چونکہ میں ایک ہوشیار بیٹی ہوں اس لیے میرا پلان ابو کو بتانا تھا، کیونکہ ابو کا مزاج نرم تھا اور وہ مجھ سے ملنے کے بعد ہمیشہ میری والدہ سے ملنے جاتے تھے. میری والدہ اس وقت بوسٹن میں رہ رہی تھی، انہیں گردے کی بیماری تھی، لہٰذا وہاں اپنی دیکھ بھال کر رہی تھی. تو پلان یہی تھا کہ میں ابو کو بتاؤں گی اور ابو امی کو. تو میرے والد بوسٹن کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے مجھے فون کیا اور اپنی خیریت بتائی. میں نے سوچا اوکے، کل ابو مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے امی کو سب کچھ بتا دیا ہے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے. میں نے سوچا مجھے خود امی کو نہیں بتانا چاہیے، امی مجھ سے بہت سارے سوالات کریں گی. مگر 5 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے تھے اور پھر مجھے اپنے والد سے پوچھنا پڑا، ابو میری بات سنیں، کیا آپ نے امی کو بتا دیا؟ وہ کچھ کہہ تو نہیں رہی؟ اور انہوں نے بے پرواہی سے کہا، ہاں میں نے بتا دیا، کوئی مسئلہ نہیں. امی سے بات کرو گی اس بارے میں؟ میں نے کہا نہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتی. تو میرے والدین کی کہانی اتنی زیادہ آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان، اور مجھے پورا کامل یقین ہے اس کی وجہ صرف اور صرف دعا ہے. اسی لیے ہمیں کبھی بھی دعا کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. جب تک آپ کو وہ چیز نہ مل جائے دعا کرتے رہیں. جب میں مسلمان ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میری ایک فیملی ہے. مجھے پہلی بار ایسی فیملی ملی تھی جسے یہ پرواہ نہ تھی کہ میں پڑھائی میں کیسی ہوں، جسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ میرا ماسی کیسا تھا. بس میرا ایک مسلمان بہن ہونا ہی ان کے لیے کافی تھا. اسی رشتے سے وہ مجھ پر مہربان تھی، یہاں تک کہ میرے مشکل حالات میں بھی. مجھے یہ کبھی نصیب نہ ہوا تھا. میں اکلوتی اولاد ہوں، میں تنہا بڑی ہوئی. میرا ایک خاندان ہے، اور اگرچہ شروع میں مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، میں سوچتی تھی کہ سب ایک دوسرے کو بہن بھائی کیوں کہتے ہیں. پہلے مجھے احساس نہیں ہوا، مگر اب کسی بھی حجاب والی کو دیکھ کر دل کہتا ہے یہ میری بہن ہے. مجھے یہ پرواہ نہیں کہ وہ کہاں سے ہے، میں اسے نہیں جانتی، مگر وہ میری بہن ہے. جب میں تھائی لینڈ میں راستے سے گزرتی ہوں تو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ فلاں مسلمان ہے یا نہیں، مگر کوئی بھائی پاس سے گزرتا ہے اور آواز آتی ہے السلام علیکم، اور میں جواب دیتی ہوں وعلیکم السلام. جب اسلام میری زندگی میں آیا تو ظاہر ہے سب سے پہلے میں نے اس کی ویلیوز کو اپنایا، پھر میں نے اپنی شخصیت اور لباس کو اس کے مطابق ڈھالا، اور پھر میں نے دیکھا کہ حجاب کے ساتھ لوگ اب میری آواز سنتے ہیں، لوگ اب میری بات کو اہمیت دیتے ہیں، لوگ اب میری ذہانت کو سنتے ہیں، جس کی مجھے بہت خواہش تھی، کیونکہ میں اسے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، میں اپنی آواز کا اظہار نہیں کر سکتی تھی. اور یہ تھی آزادی، یہ اس غلامی سے آزادی تھی. تو اسلام آزادی ہے، ذہن کی آزادی، رائے کی آزادی، یہ آزادی کہ میں خود فیصلہ کروں کہ کون کیا دیکھے اور میں کیا پہنوں. ایک نو مسلم خاتون کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مذہب عورتوں کی حیثیت اور مقام کو گھٹاتا ہے؟ اوکے، تو یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام عورتوں کی توہین کرتا ہے، ان کی حیثیت گھٹاتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے. میں یہی کہوں گی کہ یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے. ہاں، میں تسلیم کروں گی کہ بعض دفعہ کچھ جگہوں پر رسم و رواج کے سائے اسلام کی عملی صورتوں پر پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم خالص اسلام کو دیکھیں تو مجھے مردوں پر رحم آتا ہے. واقعی مجھے مردوں کے حوالے سے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرد ہی ہیں جو کمانے کے لیے جاتے ہیں اور جن پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو تو بہت آرام اور آسانیوں میں رکھا ہے. مردوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کا مالی، جسمانی، ذہنی ہر لحاظ سے خیال رکھیں. عورتیں مردوں کے لیے کھانا بھی پکائیں تو یہ ان کا احسان ہوتا ہے، کپڑے دھوئیں تو یہ بھی ان کا احسان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم انہیں خوش کرتے ہیں. مگر اسلام میں بطور عورت اگر آپ دینی تعلیمات پر
عمل کرنے والے مردوں کے درمیان ہیں हाँ تو ماشاء اللہ آپ پر ظلم نہیں ہو رہا. میرا مطلب میری بات سنی جاتی ہے, مجھے دیکھا جاتا ہے, میں حفاظت میں رہتی ہوں. اگر میں دین پر عمل پیرا مردوں کے درمیان ہوں خدایا, وہ وقت بھی تھا جب میں ایک اسلامی NGO میں کام کر رہی تھی. ایک اسلامی NGO, اور ہم باری باری تذکرہ دیا کرتے تھے. جب میری باری ہوتی تو سارے مرد ادھر ادھر یا نیچے دیکھ رہے ہوتے تھے. وہ مجھے اتنی عزت دیتے کہ مجھے آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے. وہ میرے الفاظ سنتے تھے, میری دی گئی یاد دہانی کو سنتے تھے. وہ سب میری کافی عزت کرتے تھے. یہاں تک کہ میں امریکی ریسٹورینٹ چلیز میں کھانے کے لیے جاتی. ملیشیا میں حلال ملتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں وہاں تھی اور ویٹر کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا. جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا, ہیلو, اور نیچے ٹیبل کو دیکھنے لگا. ہیلو میڈم, میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. وہ پورا وقت ٹیبل کو ہی دیکھتا رہا. اس نے مجھے اتنا احترام دیا ماشاء اللہ. सैकड़ों लाइफस्टाइल्स और मज़ाहिब में से सिर्फ इस्लाम ही का इंतखाब क्यों? تو یہ بھی بڑے سوالوں میں سے ایک ہے, اسلام ہی کیوں؟ میرا جواب یہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے شریعت پسند ہے, مجھے اس کے قوانین پسند ہیں. اور ہر کوئی اس بات پر حیران ہوتا ہے, تمہیں قوانین پسند ہے, ہمیں تو قوانین پسند نہیں. میرے پیدائشی مسلمان دوست یہ بات کہتے ہیں, آخر تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ تو پتہ ہے میں کیا کہتی ہوں؟ میں بالکل کھوئی ہوئی, خالی اور بالکل نامکمل زندگی گزار رہی تھی اور ہلکی پھلکی شہرت والے لائف سٹائل میں جی رہی تھی. لہٰذا مجھے فرق صاف نظر آ رہا ہے. پہلے تو معلوم ہی نہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں, کیا صحیح ہے اور کیا غلط, مگر اب سب کچھ واضح ہے. اب معلوم ہو گیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے, اور درمیان کی کیا صورت ہے. جب تک کہ آپ اسلام کے خلاف کوئی عمل نہ کر رہے ہوں. الحمدللہ اب سب کچھ واضح ہے. میں اپنی زندگی کو ترتیب دینا جان گئی. میں جانتی ہوں کہ کیا کرنا ہے, لہٰذا مجھے قوانین پسند ہے. اور جب کچھ قوانین ایسے ہوں جنہیں ہم نہ سمجھتے ہوں, جیسے کہ گواہی میں ایک مرد 2 عورتوں کے برابر کیوں ہے, آخر کیوں, تو ہر سوال کا اچھا جواب ہوتا ہے, ہمیشہ معقول وجہ ہوتی ہے. अगर कोई लड़की अपनी अहमियत अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को खूबसूरत लगने में या सिर्फ शोहरत या उसी तरह की चीजों में ढूंढना चाहे तो आप उसे क्या कहना चाहेंगी? خود سے یہ سوال پوچھیں, کیا یہ چیزیں واقعی آپ کو خوش کر دیں گی؟ کیونکہ جب آپ میک اپ کرتی ہیں, بال سنوارتی ہیں, اچھے کپڑے زیورات وغیرہ پہنتی ہیں, تو اگر اس پر واقعی سنجیدگی سے سوچیں تو آپ اپنی خوشی کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے رہی ہوتی ہیں. آپ خوش ہونے کے لیے دوسروں کی تعریف اور قبولیت پر انحصار کرتی ہیں, گویا آپ کی خوشی ان کے ہاتھ میں ہے, آپ کی ویلیو ان کے پاس ہے. اور شہرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا شہرت واقعی آپ کو خوشی دے سکے گی؟ شہرت بھی ایک بیرونی چیز ہے, شہرت بھی دوسروں کی طرف سے آتی ہے. آپ اس وقت تک مشہور نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے آپ کو نہ بتائیں کہ آپ عظیم ہیں. تو کیا آپ اپنے لیے بس یہی کچھ چاہتی ہیں؟ ہو سکتا ہے, مگر مشہور ہونے کے اور بھی طریقے ہیں. آپ فرشتوں میں بھی مشہور ہو سکتی ہیں, اوکے, مگر وہ شہرت نظر نہیں آتی. آپ نیکی کے کاموں کی وجہ سے بھی مشہور ہو سکتی ہیں. آپ اپنی اچھائی کی وجہ سے بھی نام کما سکتی ہیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ تم چاہے جیسی بھی نظر آؤ پھر بھی پر اعتماد رہ سکتی ہو, اور پھر بھی اپنی آواز بلند کر سکتی ہو, دلچسپی کی علامت بن سکتی ہو, اپنے آپ پر فخر کر سکتی ہو, تو شاید میں مان جاؤں گی. ہاں, اپنی اصل قیمت اپنے اندر تلاش کرو اور اسلام کا مطالعہ کرو, کیونکہ اسلام ہی ہے جو تمہیں تمہاری عزت واپس لوٹائے گا. اسلام ہی ہے جو تمہیں تمہاری آواز واپس دے گا, وہی تمہارا وقار واپس لوٹائے گا, تمہیں یہ احساس دلائے گا کہ تم صرف کپڑوں اور بالوں تک محدود نہیں ہو. اپنے اندر تلاش کرو اور ان جوابات کو ڈھونڈتی رہو, اور جواب پانے تک ہار مت مانو.